الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ دوستو، انسانیت کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اترا ہوا آخری دین انسانیت کا نجات دہندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بلند مقام سے نوازا، اور یہ وہ حقیقت ہے جس سے ہر انصاف پسند واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی وضاحت سے باتیں بیان کی گئی ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا آپ کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کرتا ہے تو اس کا بھی جواب قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے، استہزاء کرتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی وعید ہے اس کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود سمجھ لے گا۔ ایسے لوگ اپنے برے اعمال کے نتائج سے بچ نہیں سکتے، ان تک ان کے اعمال کے نتائج ضرور پہنچیں گے، وہ اپنے کیفر کردار تک جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ مقام دیا۔ آپ سلسلہ نبوت کے آخری نبی ہیں، اور آپ پر ایمان کے بغیر کسی انسان کی نجات ممکن نہیں ہے۔ یہ سچائی قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور تمام مسلمان اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خود اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اپنی ذات سے زیادہ محبت نہ کرے اس کا ایمان کامل، مکمل، بھرپور نہیں۔ اب جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو 1 ارب 80 کروڑ لوگوں کے دلوں میں بستی ہے، ایک ایسا انسان جو کم از کم 1 ارب 80 کروڑ لوگوں کے دلوں کی محبت کی آماجگاہ ہے، یہ 1 ارب 80 کروڑ لوگ ان کے لیے اپنی جان آسانی سے قربان کر سکتے ہیں، ہمہ دم اس کے لیے تیار رہتے ہیں۔ سوچنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ آخر وہ مغربی دنیا جو احترام جذبات کی بات کرتی ہے، جو یہ مانتی ہے کہ ہر آدمی کو آزادی حاصل ہونی چاہیے اظہار رائے کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مانتی ہے کہ کسی کو اس بات کا اختیار نہیں دیا جانا چاہیے کہ وہ دوسروں کے جذبات سے کھیلے، کیا وہ مغربی دنیا اتنی سی معمولی حقیقت نہیں سمجھتی کہ دنیا کے 1 ارب 80 کروڑ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کرتے ہیں، کس طرح سے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بستے ہیں، اور کس طرح مسلمان کسی بھی شکل میں اس بات کے لیے رضامند نہیں ہوں گے کہ ان کے نبی کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کی جائے۔ آخر اتنی معمولی حقیقت سو کالڈ ڈیولپڈ انٹلیکچوئلس اور
دنیا کو راہ دکھانے والے لوگوں کو اتنی معمولی سچائی کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہر سال 2 سال 6 مہینے 10 مہینے کے بعد اس طرح کی کوئی نہ کوئی ایک کیفیت بنا دی جاتی ہے، اس طرح کا کوئی نہ کوئی ایک واقعہ رونما ہوتا ہے اور پھر ایک ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے؟ کیا مغرب کو یہ نہیں پتا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا مقام مسلمانوں کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا ہے؟ یا پھر وہ جان بوجھ کر چھیڑ کرتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ اسی طرح سے الجھا کر کے دنیا کو رکھا جائے۔ اس موضوع پر سوچنا اس لیے ضروری ہے کہ جو لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ احترام انسانیت ضروری ہے، اظہار رائے کی آزادی ضروری ہے، وہ خود یہ طے کرتے ہیں کہ آزادی کی کوئی سیما بھی ہو سکتی ہے یا کوئی سیما ہونی چاہیے۔ ابھی خود کینیڈا کے وزیر اعظم نے یہ بات کہی کہ ہمیں اظہار رائے کی آزادی تو حاصل ہے اور حاصل ہونی چاہیے، لیکن اس سلسلے میں جو سیمائیں ہیں، جو حدود ہیں، جو لیمٹس ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ہم اپنے جیسے بہت سارے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا کام نہیں کر سکتے۔ یہ کینیڈا کے وزیر اعظم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ غور کیجئے کہ یہی بات فرانس کے وزیر اعظم کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ کیوں آخر وقفے سے یہ کام کیا جاتا ہے؟ کیوں آخر جذبات سے کھیلنے کا یہ کاروبار جاری رہتا ہے؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا بگاڑا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ کیا بگاڑا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے مسلمانوں نے؟ کیا بگاڑا ہے؟ کیوں یہ ایک خاکے اس طرح کے بنائے جاتے ہیں؟ کیوں یہ ڈیبیٹ پھر سے شروع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ یہ سلسلہ کیوں دراز ہوتا چلا جاتا ہے؟ کیا واقعتاً اس کے پیچھے اظہار رائے کی آزادی کا جذبہ کام کر رہا ہے؟ کیا واقعتاً آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاکہ بنا کر کے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہاں دیکھو ہم لوگ اظہار رائے کی آزادی سے کام لے رہے ہیں اور دنیا کو کچھ اچھا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا واقعتاً ایسا ہے؟ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کر لیں تو ہر دور میں جو بھی بڑی شخصیات آئی ہیں ان کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے، ان کی پالیسیوں کے اوپر، ان کی تعلیمات کے اوپر کرٹیسزم ہوتا رہا ہے، تنقیدیں ہوتی ہیں، بتایا جاتا ہے کہ ان کی یہ بات ایسی ہے تو ان کی یہ بات ایسی ہے، تو جو لوگ مخالف ہوں یا جن کو سمجھ میں نہیں آتا وہ کرٹیسائز کرتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں جو مانتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کو سمجھنے میں یہاں غلطی ہوئی ہے، سچائی یہ ہے۔ جو تعلیمات ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہیں، ان تعلیمات سے متعلق بہت سارے لوگوں کے اعتراضات رہے ہیں، کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور شاید کل بھی رہیں۔ ان اعتراضات کا مسلمانوں نے دلائل کی روشنی میں رد کیا اور بتلایا کہ آپ کو سمجھنے میں بھول ہوئی ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے مسائل پہ، کثرت ازدواج کا مسئلہ ہو تب، تعدد ازدواج کا مسئلہ ہو تب، اسلام میں غلامی کا تصور ہو تب، اسلام میں جہاد کا تصور ہو تب، اسلام میں مرد اور عورت کے رشتے کو لے کر کے جو تفصیل ہے اس تفصیل کو لے کر کے، یعنی بہت سارے مسائل ہیں جن مسائل پہ لوگوں نے مختلف زمانوں میں مختلف طرح کی رائے دیں، اور ان رائےوں کے مسلمانوں نے، مسلم مفکرین نے، علماء نے، دانشوران نے ان رائےوں کا جواب دیا، ان اعتراضات کا جواب دیا اور سمجھانے کی کوشش کی کہ بات ایسی نہیں ہے۔ تو جہاں تک کرٹیسائز کرنے کی بات ہے، کسی ایشو پہ تنقید کرنے کی بات ہے، کسی تعلیم کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی بات ہے، تو یہ کوششیں ہوتی رہی ہیں، اور اگر کبھی نہیں ہو پائیں، کوششیں درست سمت میں نہیں گئیں، تو مسلمانوں نے، علماء نے، دعات نے، دانشوران امت اسلامیہ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کو یہ بات اس طرح سے سمجھنی تھی، آپ نہیں سمجھ پائے۔ ان اعتراضات کرنے والوں کی جان نہیں لے لی گئی، ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، بلکہ اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ اور یہ انسانی تاریخ کے کسی بھی گوشے میں، کسی بھی مرحلے میں یہ چیز نظر آتی ہے سامنے۔ تو کرٹیسزم، تنقید کا کبھی بھی سواگت کیا جاتا ہے، تنقید کی جاتی ہے، اور تنقید اگر سمجھداری سے کی جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جو لوگ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کسی چیز کو سمجھنے کی خاطر یا وہ بطور اعتراض کے ہی اعتراض کریں، تو مسلمان اس اعتراض کو سمجھتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں سلیقے سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ آپ کو سمجھنے میں کہاں پہ بھول ہوئی ہے، یہ تاریخ ہماری بتاتی ہے۔ لیکن کیا
دنیا کے کسی بھی مذہب میں یا کسی بھی انسانی قانون میں، معاشرے میں اس بات کی اجازت ہو سکتی ہے یا اس بات کی اجازت دی جانی چاہیے کہ جو شخصیت اتنے زیادہ انسانوں کی عقیدت کا مرکز ہیں، ان کو اس طرح سے ٹھٹھا مذاق بنا دیا جائے؟ کیا اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کیا واقعتاً یہ اظہار رائے کی آزادی ہے؟ کیا واقعتاً یہ کرٹیسزم ہے؟ دیکھیں، کرٹیسزم میں اور ٹھٹھا اڑانے میں فرق ہے۔ اسلام کی تعلیمات اگر آپ غور کریں تو اسلام نے اس بات سے بالکلیہ منع کر دیا کہ دنیا کے دوسرے مذاہب کی جو مقدس شخصیات ہیں ان کے بارے میں کوئی نازیبا بات کہی جائے۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو لوگ کسی اور کو پوچھتے ہیں، مانتے ہیں، پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ان سے ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو تم گالی مت دو۔ یہ گالی مت دو، برا بھلا مت کہو، یہ ایک فل اسٹاپ ہے۔ اسی لیے مسلمان یہ غلطی زندگی میں کبھی کر ہی نہیں سکتے۔ دوسرا زاویہ اسلام کا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے یہ بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں، جب تک ہم ان کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایمان کے بنیادی ارکان میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ بقیہ جتنے ائمہ آئے ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، رسول آئے ہیں، ان تمام پر ایمان لانا ہے۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور وہ تمام انبیاء کرام جن کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان نہیں کیا، ہم ان کے بارے میں گستاخی کر ہی نہیں سکتے کہ یہ ہمارے بنیادی ایمان کے خلاف ہے۔ یعنی یہ جو بات ہم کہنے جا رہے ہیں اس کی بنیاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں رکھی ہے کہ دنیا کے جو دوسرے مذاہب کی مقدس شخصیات ہیں ان کے بارے میں آپ کو اپنی زبان پہ لگام رکھنا ہے، کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانی ہے۔ تعلیمات سچے ہیں، تعلیمات غلط ہو گئے ہیں، تعلیمات ریلیونٹ نہیں ہیں، تعلیمات پہ یہ مسائل سامنے آ رہے ہیں، یہ گفتگو کرنا، اعتراضات کرنا، ان کے جوابات دینا، یہ انسانی تاریخ کا حصہ رہے ہیں۔ لیکن شخصیات کو مذاق کا موضوع بنانا، ٹھٹا کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، اسلام نے اس پہ فل اسٹاپ لگا دیا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کا یہ حق نہیں بنتا، مسلمان کا حق نہیں بنتا کہ کسی بھی دوسری غیر مسلم مقدس شخصیت کا ٹھٹا اڑائے، مذاق اڑائے یا گالی گلوچ کی زبان استعمال کرے۔ اسلام کا یہ ماننا ہے کہ مسلمان یہ کریں۔ ظاہر ہے اتنے زیادہ تعداد میں مسلمان پوری دنیا میں جیتے ہیں اور تمام کے دل میں یکساں طور پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ احترام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت دلوں میں جاگزی ہیں۔ ایک ایک مسلمان سب کچھ گوارا کر سکتا ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بدتمیزی یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کسی قسم کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دوسرے کسی بھی مذہبی مقدس شخصیت کے ساتھ اس طرح کی کوئی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی نہیں برداشت کر سکتے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی برداشت نہیں کر سکتے، نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی برداشت نہیں کر سکتے، ہم کسی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم ان تمام لوگوں کو محترم سمجھتے ہیں جن کو کوئی بھی مذہبی گروہ مقدس سمجھ کر کے ان کو کوئی مقام دیتا ہے، اور یہ تعلیم ہمیں اسلام دیتا ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب ہم اظہار رائے کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم خود یہ نہیں کہتے کہ آپ کی آزادی وہاں جا کر ختم ہو جاتی ہے جہاں سے دوسرے آدمی کا دائرہ شروع ہوتا ہے؟ یہ پورا یورپ کہتا ہے، تمام مغربی مفکرین کہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے ماننے والے مسلمانوں کی جب بات آتی ہے تو آپ کا یہ اصول ختم کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ مغرب دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ اترا ہوا کلام مقدس، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات عالیہ، اس سے پریشان ہے۔ اس کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں ہے، اس طرح کی کوئی رفعت اس کے پاس نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بلندی اس کے پاس نہیں ہے، اس طرح کی کوئی پاکیزگی اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر اس عظمت کا کیا جواب ڈھونڈا جائے، آخر اس پاکیزگی کا کیا جواب ڈھونڈا جائے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بوکھلاہٹ ہے
یہ شکست خوردگی کا نتیجہ ہے کہ اس قسم کے اقدامات سامنے آتے رہتے ہیں۔ یہ دراصل مغرب کا ڈر ہے، یہ اس کی شکست ہے، یہ نیچ حرکت ہے۔ آدمی بوکھلاہٹ میں اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، ورنہ آپ یقین جانیں کہ ہم مسلمانوں نے کرٹیسزم کو، تنقید کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا جس نظر سے ہم گستاخی کو دیکھتے ہیں، اور دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ہر سمجھدار عقل مند آدمی اس فرق کو سمجھ سکتا ہے۔ آپ کے اندر قابلیت ہے تو تنقید سے کام لیجئے، اور ہم انشاءاللہ اپنی قابلیت سے اس کا جواب دیں گے، یہ ہوتا رہا ہے۔ لیکن گستاخی آپ کرتے ہیں، آپ بدتمیزی کرتے ہیں، بد تہذیبی کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، آپ خاکے بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ بنیادی انسانی تصورات کے خلاف ہیں۔ آپ حیوانیت پر اتارو ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، غلط باتیں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، عربی زبان میں ٹویٹ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ سچائی یہ ہے کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں، اور اب آپ کو یہ خود طے کرنا چاہیے کہ آپ مہذب معاشرہ ہیں یا نہیں ہیں، کسی بھی مہذب معاشرے میں مقدس شخصیات کا ٹھٹھا اڑانا یہ قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا، اور نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ آپ میں بھی جو سمجھدار ہیں مغرب میں، وہ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ یہ ایک سچائی ہے، اور مسلمانوں کو اس پورے معاملے کو اس نظر سے بھی دیکھنا چاہیے کہ جس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ کا جو ٹھٹا اڑاتے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں، ہم ہیں ان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت قاہرہ پر ایمان ہمارا ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا مکمل ایمان ہے، اور ایسے لوگ انشاءاللہ اپنے کیفر کردار تک پہنچنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو بخشنے انشاءاللہ نہیں جا رہا بخشنے۔ وہ ایسے لوگ اپنی خیر منائیں، وہ انشاءاللہ اپنے اعمال، اپنے برے کرتوتوں کے نتائج تک پہنچنے والے ہیں۔ دوسرا زاویہ یہ ہے کہ یہ دراصل ان کا خوف ہے، ان کی بوکھلاہٹ ہے، ان کی شکست ہے، ان کا یہ احساس ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جیسی عظمت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جیسی پاکیزہ سیرت، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات جیسی جامع تعلیمات ان کے پاس نہیں ہیں، اور خود ان کے یہاں جس تیزی سے اسلام کا گراف بڑھ رہا ہے اس سے وہ بالکل پریشان ہو چکے ہیں۔ ان کی بے حیائی، ان کی اباحیت پسندی، یہ تمام کی تمام چیزیں اب وہ لولی لنگڑی ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور اسلام کا پھیرا، اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا چلا جا رہا ہے، جس سے وہ پریشان ہے۔ اس وجہ سے اس قسم کی حیوانی حرکتیں، غیر انسانی حرکتیں، بےہودہ حرکتوں پہ اتارو ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا زاویہ بھی ہے، اور اس پہ غور کرنا ضروری ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں، جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا ضروری ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا واضح مطلب یہ ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر محبت کرتے ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ قرآن حکیم کی آیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تک لے کر جانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی جی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی میں ڈھالا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس فرمان کو زندگی کا منشور بنا لیا جائے، دستور بنا لیا جائے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا اس زاویے سے ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ اس طرح کے مواقع سے بھی کم ہم مسلمانوں کو اس زاویے سے سوچنا چاہیے۔ دیکھیے، جوش میں آ کر کے احتجاج وغیرہ کر دینا، سڑکوں پہ اتر آنا، 10 منٹ کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر دینا بہت آسان ہے، لیکن بنیادی سچی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ محبت نہیں ہے۔ یہ ایک وقتی بلبلہ ہو سکتا ہے، ایک ابال ہو سکتا ہے،
ایک غصے کا اظہار ہو سکتا ہے، لیکن محبت تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی میں ڈھال لیا جائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جیا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اب اسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو اصل معیار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے، اس میں ایک بات یہ آتی ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کوئی کرے تو کیا ایک عام مسلمان، ایک نارمل مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ گستاخی کرنے والے کی جان لے لے؟ بہت سارے لوگ جوش میں آ کر کے، بہت سارے سمجھدار لوگ بھی، وہ ٹی وی وغیرہ پہ آتے ہیں، بیان دیتے تھے، میں بھی ہوتا تو مار دیتا، میں بھی ایسا کر دیتا۔ تو یہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں اور جس کی محبت میں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، کیا اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ اجازت دیتی ہے؟ کیا اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا واقعتاً تقاضا یہ ہے کہ ایک عام مسلمان قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور کسی کی جان لے لے؟ کوئی گستاخی کر رہا ہے تو اس کو مار دے۔ کیا یہ تعلیم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترے ہوئے قرآن سے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام سے یہ تعلیم ہم کو ملتی ہے؟ اس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ہماری محبت اگر سچی ہے، واقعتاً اگر ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو اس زاویے کو ڈھونڈنا ضروری ہے کہ جس سے ہم محبت کر رہے ہیں، کیا وہ محبوب شخصیت اس بات کی ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، کسی کی جان ہم خود اپنے طور پہ لے لیں؟ مثال کے طور پر اسلام میں اگر کسی نے کسی کا قتل کیا ہے تو قاتل کی سزا قتل ہے، قصاص ہے اسلام میں۔ چوری اگر کسی نے کیا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا اسلامی تعلیمات میں ہے۔ زنا کرنے والے کو سنسار کرنا ہے، لیکن یہ کرے گا کون؟ زنا ثابت کرے گا کون؟ قتل ہوا ہے یہ ثابت کرے گا کون؟ اور جب ثابت ہو جائے گا تو یہ سزا نافذ کرے گا کون؟ کیا اس کا کوئی سسٹم اسلام نے دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جرم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے مسلمانوں کو تکلیف ہونی ہے، دل چھلنی ہوتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے انسان، یہ بات سچ ہے۔ محبت ہی اتنی شدید ہے کہ وہ ہو جائے گی، وہ کیفیت ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود کیا اسی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم میں یہ اجازت موجود ہے کہیں سے بھی کہ ہم خود اپنے آپ کو جج سمجھ لیں، خود ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ ہم یہ کام کر دیں گے؟ کیا اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم میں کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ میں پورے یقین کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم میں یہ اجازت کہیں سے نہیں نکلتی۔ یہ کسی بھی انفرادی سطح پہ، انڈیویجول لیول پہ کسی مسلمان کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے کسی کی بھی جان لیتا پھرے۔ ایسا کرنا اسلامی اعتبار سے غیر اسلامی عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں کے خلاف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہماری نسبت کے خلاف ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ محبت کا اپنا بنایا ہوا انداز ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھلایا ہوا راستہ نہیں ہے۔ ایک جرم ہے تو اس جرم کو نتیجے تک پہنچانے کا جو راستہ اسلام نے سکھلایا ہے، اس راستے پہ چلنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو جوش آیا، غصہ آیا، تکلیف پہنچی اور آپ نے جان لے لی، یہ اسلام نے نہیں سکھلایا ہے۔ ہاں، پھر سمجھنے والی بات ہے کہ جن ممالک میں ہم رہتے ہیں اور جہاں اسلامی قانون نافذ نہیں ہے، وہاں اس طرح کے جرم کو لے کر کے کیا قانونی صورتحال ہے، اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اس طرح کے جرم کے خلاف کس قسم کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں، اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ آپ کا حق کتنا بنتا ہے، کس حد تک آپ جا سکتے ہیں، اس کا جائزہ لینا ضروری ہے، اور یہی آپ کا حق بھی بنتا ہے اور یہی شریعت اسلامیہ کا تقاضا بھی ہے۔ اس سے آگے نکل جانا، اس دائرے کو پھلانگ دینا، یہ اسلام نے نہیں سکھایا ہے۔ ہم مسلمان دنیا کے چاہے جس بھی گوشے میں رہتے ہوں، اللہ پاک کی تعلیمات قرآن حکیم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ کو آپ کے بس سے زیادہ، آپ کو آپ کی قوت سے زیادہ، آپ کو آپ کی قدرت سے زیادہ کے لیے مکلف نہیں کیا گیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہم اگر فرانس میں ہیں، ہم اگر مغرب کے کسی اور دوسرے ملک میں ہیں، یا ہم ایشیا کے کسی ملک میں ہیں جہاں مسلمان بحیثیت حاکم کے نہیں جی رہے ہیں، جہاں اسلامی حکومت کا نفاذ نہیں ہے، وہاں جو سسٹم ہے اس سسٹم میں بھی
اس طرح کے جرموں کے لیے کوئی نہ کوئی پراودھان موجود ہے، دفعات موجود ہیں، تو ان دفعات کے تحت جانا اور مجرم کو اس کے جرم کی سزا دلانے کی کوشش کرنا یہ ذمہ داری ہے، نہ یہ کہ جرم کرنے کی پاداش میں ہم یہ کریں کہ خود قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور یہ سوچیں کہ ہم مجرم کو کیفر کردار تک پہنچا دیں گے۔ یہ اسلام بالکل نہیں سکھاتا، یہ تو انارکی کی دعوت دینی ہوگی، اور کوئی بھی مہذب معاشرے میں اس کے لیے اجازت نہیں ہو سکتی، اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ یہ کسی فرد کا حق ہی نہیں ہے، کسی عام آدمی کا یہ حق ہی نہیں ہے۔ یہاں اسی سے جڑی ہوئی ایک اور بات کہنی بہت ضروری ہے، اور یہ بات بحیثیت مسلمان کے ہم سمجھ لیں کہ حکومت بھی نافذ ہے، وہاں بھی کسی ایک عام آدمی کی یہ اتھارٹی نہیں ہے، ایک عام آدمی کا یہ حق نہیں ہے، کسی ایک فرد کا یہ حق نہیں ہے کہ جا کر کے مار دے۔ وہاں بھی جو سسٹم ہے، عدالت ہے، عدالت سے وہ جرم جب ثابت ہو جائے اس کے بعد جو اس جرم کی سزا متعین ہوگی وہ سزا اس کو دی جائے گی۔ اس عدالت کے راستے سے ہی یہ سارا کام سسٹم کے راستے سے ہی ہو سکتا ہے، بغیر سسٹم کے خود اسلامی ملک میں بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ سسٹم ہی طے کرے گا کہ اس کو کیا سزا ملنی چاہیے اور کیا سزا اس کی بنتی ہے۔ کسی فرد کا انفرادی طور پہ آپ چاہے جتنے بھی آہت ہو گئے ہوں، آپ چاہے جتنے بھی ہرٹ فیل کر رہے ہوں، جتنی بھی تکلیف آپ کو ہو گئی ہو، اسلام آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ بحیثیت مسلمان کے یہ حق نہیں رکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو سمجھیے کہ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جوش، جذبہ، تکلیف، غصہ جتنا بھی آئے لیکن اس کو قابو میں رکھیے اور سسٹم کے مطابق کوشش کیجیے۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہمیں تکلیف نہیں ہوگی، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے اس غصے کا مہذب اظہار بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اگر بائیکاٹ کرنے سے، اقتصادی طور پہ بائیکاٹ کرنے سے سامانوں کو نہ خریدنے سے کچھ اثر پڑ سکتا ہے تو ہم وہ بھی نہ کریں۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم کسی جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور وہاں اپنی ناراضگی کے اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ پرامن احتجاج کیا جائے تو ہم وہ بھی نہیں کر سکتے۔ نہیں، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم میں جو اجازت موجود ہے، جو سسٹم آپ کے لیے راستہ دکھا رہا ہے، جو حق آپ کا مانا گیا ہے، آپ ان تمام حقوق کا استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کو مہذب انداز میں پرامن طریقے سے وہ ضرور کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ عوامی سطح پہ جو جذبہ ہے، جو جوش ہے، جو تکلیف ہے، جو احساسات ہیں اور ان احساسات کا جو اظہار ہے، کیا ہی خوبصورت ہو کہ اگر یہی ساری چیزیں حکومتی سطح پہ بھی نظر آئیں۔ ہمارے بہت سارے مسلم ممالک کے فرما رواں اگر وہ بھی ذرا مہذب انداز میں یہ حقیقت مغرب تک پہنچا سکیں، اگر یہ سچائی ان کے کانوں تک پہنچا سکیں، ان سے منوا سکیں، اگر UN میں یہ گفتگو ہو اور اس کو فورسفلی، پوری قوت سے، زبردست دلائل کے ساتھ بتایا جائے کہ بھائی جب بھی آپ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا اس طرح کا کوئی آپ مذاق کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے عالمی صورتحال کو خود آپ تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ خود اپنے اصولوں کے خلاف جاتے ہیں، اور امت مسلمہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حد تک محبت کرتی ہے اس کو آپ ایک طرح سے خود اشتعال دلاتے ہیں، تو یہ کرنا چھوڑا جائے۔ اگر حکومتی سطح پہ بھی یہ کوشش ہو، ہمارے جو ذمہ داران ہیں مختلف مسلم حکومتوں کے، وہ اگر مہذب انداز میں اس ارگومنٹ کو آگے بڑھاویں تو اس کے دوسرے نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ مغرب کو یا پوری دنیا کو یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ ایک غلط اقدام ہے، ٹھٹھا اڑانے کا، خاکے بنانے کا، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کے۔ تو یہ جو عوامی اشتعال ہے، عوامی جو غصہ ہے، جو ایک تکلیف، ایک دم گہری تکلیف ہے، وہ گہری تکلیف کسی نہ کسی سطح پہ، بہرحال حکومت کی سطح پہ بھی سامنے آنی چاہیے۔ یہ افسوسناک بات ہے کہ جو جذبات مسلم عوام کے یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں، جو تکلیف کا شدید احساس، وہ شدید احساس حکومتی سطح پہ سامنے نہیں آ پاتا۔ اس لیے ہماری آوازیں جہاں ہم ہیں وہاں اگر تھوڑی سی نادانی ہو گئی تو اور زیادہ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، اور جہاں بات پہنچنی چاہیے مہذب انداز میں وہ باتیں نہیں پہنچ پاتی، تو اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہیں سے ایک بات اور کہنی بھی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ بہت سارے لوگ جو انٹلیکچوئلس ہیں اور جو عام طور پہ مسلمانوں کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں یا مطلب اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے رہتے ہیں، وہ بھی اس طرح کے مواقع سے وہ مطلب جو ایک عام ٹرینڈ ہے اس ٹرینڈ کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ نے ابھی یوگیندر یادو جی کو یا مارکنڈے کاٹجو جی کو، ان جیسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ مطلب کیا کہتے ہیں، فرانس کے ساتھ کھڑے ہیں، یا مطلب وہ مسلمانوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کو اشتعال میں نہیں آنا چاہیے۔
ہم آپ کے مشورے کی قدر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اشتعال میں نہیں آنا چاہیے، لیکن ہم آپ سے بہت سنجیدگی سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ فرانس کو بھی یہ کہیے، اس کے صدر کو کہیے کہ بھائی آپ کیوں مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، کیوں ان کو آپ اشتعال دلا رہے ہیں؟ آپ تو بڑے کیا کہتے ہیں، بڑے ممالک میں ہیں، ویل ڈیولپڈ ہیں، کافی آپ تو سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کو آپ سمجھا سکتے ہیں، بجھا سکتے ہیں، تو آپ کو اتنی چھوٹی سی سچائی نہیں سمجھ میں آتی ہے؟ آپ چڑھائیں گے کسی کو، آپ جا کر کے کسی کو باضابطہ لگاتار اس کو کیا کہتے ہیں ٹھیس پہنچائیں گے، آپ لگاتار اس کو اشتعال دلائیں گے، اور پھر آپ یہ سوچیں گے کہ نہیں مسلمانوں کو کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں لینا بالکل غلط ہے، ہم اسٹرانگ کیا کہتے ہیں الفاظ میں کنڈم کرتے ہیں کہ یہ درست طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام نے بھی نہیں سکھایا، بالکل تعلیمات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لے لیا جائے، کسی کی جان آدمی ایسے ہی لے لے، یہ بالکل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہم مانتے ہیں، احترام کرتے ہیں آپ کے اس رائے کا، لیکن آپ آخر یہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ جیسے لوگ کیوں دنیا کو یہ نہیں سمجھاتے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی رام جی کے خلاف کوئی بات بولے، کوئی کرشن جی کے خلاف کوئی بات بولے، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ایسے آدمی کو کہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اللہ کے کلام پر ایمان رکھنے والے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ منع کرے کہ نہیں، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ انسانی آداب کے خلاف ہے۔ آپ جب مسلمانوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں بھائی، سمجھدار لوگ ہیں، تو آپ کا دماغ کا آغاز چڑھنے چلا جاتا ہے۔ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ اشتعال دلانے کی کوشش کیوں ہوتی ہے؟ کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ بنایا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے؟ کیوں؟ کیا ملتا ہے اس سے؟ کبھی اس پہ بھی ڈیبیٹ کیجئے، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے۔ یہ زاویہ کیوں بھلایا جاتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کر کے دنیا کو کیا ملتا ہے؟ گالی دے کر کے کون سا سماج مہذب ہو جاتا ہے؟ کسی کا ٹھٹا اڑا کر کے کون کیا پا لیتا ہے؟ اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھی اس ایشو کو ٹھیک سے سمجھا نہیں ہے، آپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ سمجھانے کے لیے آنے سے پہلے چیزوں کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مذہبی شخصیات کا احترام عالمی منشور کا حصہ ہے اور ہونا چاہیے۔ پھر اس عالمی منشور کے خلاف جو لوگ جا رہے ہیں ان کو بھی مجرم کیوں نہ سمجھا جائے؟ اس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک بات اسی سے جڑی ہوئی ہے اور وہ سمجھنے کی ہے کہ ہمارے ملکی سطح پہ، اپنے ملک میں وی آر وتھ فرانس ٹرینڈ چل جاتا ہے۔ ٹرینڈ اس لیے چلتا ہے کہ جو بیچارے ٹرینڈ چلا رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو ہوتا ہے سیاست سے، بقیہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ سب ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ ان کو بھی یہ ایشو ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آیا ہے، ورنہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عقیدت رکھنے والے ہمارے بہت سارے برادران وطن ہیں۔ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اسی طرح سے جو ہمارے یہاں صوفی شخصیات رہی ہیں ان سے بہت سارے عقیدت رکھنے والے غیر مسلم برادران وطن ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچائی ان تک نہیں بھی پہنچی ہے۔ میں ذاتی طور پہ اس بات کا احساس رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ایک پوری دنیا کو اتنا حسین پیغام دیا اور ایک پوری دنیا کی کایا پلٹ کر کے رکھ دی، جو ظلم کا راستہ ختم کیا، عورتوں کے جو حقوق آپ نے متعین کیے، بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگایا، سر کو کہیں اور بھی جھکنے سے روکا اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے جوڑ دیا، یہ جو اتنا عظیم کام رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہوا، اس کا جو صحیح تعارف ہے، جو صحیح طریقے سے انٹروڈکشن اس کام کا برادران وطن کے پاس ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو پایا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ میں گفتگو ختم کر دوں گا کہ ایک زمانے میں جب ہم لوگ JNU میں تھے تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف ABVP والوں نے ایک پرچہ نکالا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی کچھ باتیں تھیں۔ ظاہر ہے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ہم تمام مسلمان جو اسٹوڈنٹس تھے وہاں ان کو یہ تکلیف پہنچی، اور ہم نے دوسری جو پولیٹیکل پارٹیاں تھیں، اسٹوڈنٹس پولیٹیکل پارٹیاں، ان سے ہم نے رابطہ کیا اور ہم نے کہا کہ بھائی یہ سب ہو رہا ہے، اس کے خلاف تو آپ کو کھڑا ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے ہماری بات کو سمجھا اور اس کے خلاف ایک جو طریقہ ہوتا ہے احتجاج کرنے کا، وہ احتجاج ہم لوگوں نے کیا۔ احتجاج کرنے کے بعد طریقہ وہاں یہ تھا کہ لوگ بعد میں احتجاج کر کے فائنلی ویسی آفس کے سامنے آ کر کے کھڑے ہوتے تھے، اور جو لوگ مختلف پارٹیوں کے جو ذمہ داران ہوتے تھے ان کی پھر گفتگو ہوتی تھی، کچھ تقریریں کرتے تھے۔ ہمارے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سارا معاملہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی کچھ باتیں ہونی چاہیے۔
تو انہوں نے مجھے کہا کہ ثناء اللہ بھائی ذرا سا آپ کچھ باتیں رکھیے. تو میں نے جو پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوس تھے ان میں سے ایک سے کہا کہ بھائی میں بھی کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے بہت پیار سے آگے بڑھایا کہ جی ثناء اللہ جی کہیے. تو 5 سے 7 منٹ کی 10 منٹ کی میں نے گفتگو رکھی. تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہمارے ان پڑھے لکھے نن مسلم دوستوں کی بھی اکثریت کو یہ ٹھیک سے پتہ نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں. بلکہ بعد کے ادوار میں بہت سارے ہمارے کمیونسٹ دوست تھے، ان سے جب جو اسلام کی جو پولیٹیکل تھیری ہے، اسلام کا جو اقتصادی نظام ہے، اسلام کا جو سماجی تصور ہے، اس پہ جب ہم ان سے بات کی تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ انہوں نے اسلام کو اس حیثیت سے پڑھا ہی نہیں ہے، یا اس کے بارے میں وہ معلومات رکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ جس طرح سے مطلب میتھڈولوجی اور بھی بہت ساری ہے، ہندو ایک دھرم ہے، اسی طرح سے اسلام بھی ایک دھرم ہے. تو مطلب یہ جو انٹروڈکشن مطلب ہونا چاہیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کے پیغامات کا وہ انٹروڈکشن ٹھیک سے نہیں ہو پایا ہے. تو یہ اس ذمہ داری کو قبول کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور اس پہ باضابطہ ڈسکورس ہونا چاہیے، اس پہ ایک ڈیبیٹ کا راستہ نکلنا چاہیے، اور ہمیں ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے برادران میں تن تک پہنچنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، آپ کو تعجب ہوگا کہ 10 منٹ کی تقریر کے بعد ہمارے کئی ہندو دوست ہم سے ملے اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ثناء اللہ جی ہم تو یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صاحب کہتے ہیں وہ لوگ، محمد صاحب ایسے تھے اور انہوں نے یہ سکھایا ہے دنیا کو، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ کون لوگ تھے جو یہ بات کہہ رہے تھے؟ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ تھے، ویل کوالیفائڈ لوگ تھے. یعنی ان کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات نہیں پتہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح کیریکٹر نہیں پتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درست پیغامات ان تک بھی نہیں پہنچے. تو یہ ذمہ داری تو مسلمانوں کو ادا کرنی ہوگی، ہمیں تو ادا کرنی ہوگی. اور اگر ہم نہیں ادا کریں گے تو لوگ آسانی سے، وہ تو چونکہ ایک امیج بنا دی گئی ہوئی ہے مسلمانوں کی نیشنل میڈیا کے تھرو، تو جب کبھی اس طرح کی صورتحال سامنے آتی ہے تو لوگ آسانی سے مان لیتے ہیں، ارے یہ لوگ تو بس ایک ہاتھ میں تلوار رکھتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں بس جو ہے نا لوگوں کی جان لینے کے لیے نکل پڑتے ہیں. یہ چونکہ امیج بنائی گئی ہے، یہ سچی نہیں ہے لیکن یہی بنائی گئی، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ایسا ہے. آپ اگر نیشنل میڈیا دیکھتے ہیں اور میڈیا کے جو دوسرے ذرائع ہیں جیسے فلم ہے یا جیسے ڈرامے ہیں یا اور وہ چیزیں جو امیجز کریٹ کرتی ہیں، جو مطلب تصویر بناتی ہیں، خاکہ بناتی ہیں کہ ہاں کوئی کمیونٹی کیا ہے، تو آپ اگر نیشنل لیول پہ ہندوستان کی سطح پہ دیکھیں تو مسلمانوں کی جو تصویر ہے وہ یہ ہے کہ بھائی یہ لڑاکو ٹائپ کے ہوتے ہیں، یہ مطلب جھگڑ لیں گے آسانی سے، یہ مطلب کیا کہتے ہیں، فلموں میں دیکھیں تو یہ گنڈے ملیں گے، آپ کو پھروتی کرنے والے ملیں گے، اور اگر نیشنل میڈیا کو آپ نظر سے دیکھیں تو ٹیررسٹ ملیں گے. تو یہ جو امیج بنائی گئی ہے، اس امیج کے تحت جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے جس کا تعلق مسلمانوں سے ہے تو اس منفی بات کو آسانی سے قبول کر لیا جاتا ہے. تو عام آدمی کا قصور کم ہے، لیکن جو امیجز بنائے گئے ہیں ان امیجز کو توڑنا، اس امیج کے خلاف جو درست امیج ہے اس امیج کو سامنے لانا، یہ ہم مسلمانوں کی بہرحال ذمہ داری ہے. ہمارے برادران وطن وہ اس لیے مطلب اس بہاؤ کے شکار ہو جاتے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا ایک قصور یہ ہے کہ ہم نے سچائی ان تک ٹھیک طریقے سے پہنچائی نہیں ہے. تو مغرب کہیں نہ کہیں بوکھلاہٹ کا شکار ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفت تک نہیں پہنچ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کی جو بلندی ہے، اس بلندی کو دیکھنے تک کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے. چکا چوندھ ہو جاتی ہیں آنکھیں، پریشان ہو جاتے ہیں وہ، اور یہ بوکھلاہٹ میں احساس شکست اتنا گہرا ہے کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. یہ سچائی بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام بہرحال اچھا نہیں ہونے جا رہا ہے. ان کے مقابلے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ پاک سے کوئی جیتنے نہیں جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہوگا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہونے والی ہے. یہ ایک ادنا سے ادنا درجے کا مسلمان بھی اس حقیقت کو سمجھ سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں بالکل اخیر درجے تک ہیں، اور رہنا بھی چاہیے، اس کے بغیر ہماری ایمان مکمل نہیں ہوتا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس محبت کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، اس کا درد، اس کی تکلیف ضرور ہے، لیکن اس درد اور تکلیف کے اظہار کا جو راستہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے، اس حد تک اپنے آپ کو سیمت رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. قانون کو ہاتھ میں لینا یہ اسلام نے ہمیں نہیں سکھایا ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم قانون کو کبھی بھی اپنے ہاتھ میں نہ لیں، اور جو لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں ایسے لوگوں کی کبھی بھی کسی بھی شکل میں حوصلہ افزائی نہ کریں، ان کو انکریج بالکل بھی نہ کریں. ان کو ڈسکریج کرنا، ان کے بارے میں بتانا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، یہ بھی امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. یہ بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم بتائیں کہ قانون کو ہاتھ میں لینے کا راستہ اسلام نہیں سکھاتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں سکھاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہیں سکھاتا. یہ چند بنیادی جو سچائیاں ہیں وہ اس لیے رکھنی ضروری ہیں تاکہ ہمارا بھی جو کنسپٹ ہے وہ کلیئر ہو سکے. سمجھیے
مغرب ہارا ہوا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے سامنے، وہ جھکا ہوا ہے، اس لیے بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اور انشاءاللہ جو لوگ بھی یہ راستہ اپناتے ہیں وہ اپنے انجام تک ضرور پہنچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت کے سامنے کوئی قوت کام نہیں کرتی، اور ایسے تمام لوگ انشاءاللہ اپنے کیفر کردار تک پہنچنے جا رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جو یہ ہماری محبت ہے وہ اطاعت میں ڈھل جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہماری زندگی کا باضابطہ حصہ ہو جائیں، تعلیمات ہماری زندگی میں آ جائیں، اور خود ہم نے جو تعلیمات حاصل کی ہیں، یہ جو اخلاق ہے وہ دوسروں تک مہذب طریقے سے پہنچا سکیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انٹروڈکشن کرا سکیں، پریچے دے سکیں، ٹھیک سے بتا سکیں دنیا کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، اور کیوں تمہیں بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے راستے پہ آ جانا چاہیے، اسی اسلام کو قبول کر لینا چاہیے، اسی اخلاق کو اپنا لینا چاہیے، تاکہ دنیا بھی تمہاری بن جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔